نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مفتی اعظم مہاراشٹر، مفتی اعظم مہاراشٹر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت گرامی، الحمدللہ مفتی اعظم مہاراشٹر مفتی مشتبہ شریف خان صاحب مصباحی اسٹیج پر رونق افروز ہے۔ حضرت کی جو شخصیت ہے میری بساط نہیں کہ میں اس کی تشریح آپ کے سامنے کر سکوں۔ مجھے یاد آتا ہے حضرت کے نانا غلام محمد خان صاحب مفتی مہاراشٹر علیہ الرحمہ اور میرے دادا قاضی کرم محی الدین صاحب علیہ الرحمہ، بڑے گہرے مراسم تھے۔ مفتی مہاراشٹر غلام محمد خان صاحب جب بھی تشریف لاتے ہیں ان کی بڑی ملاقاتیں رہتی ہے، بڑی زبردست نشستیں ہوا کرتی تھی۔ میرا بچپن تھا، حضرت انہی کے نواسے ہیں ماشاءاللہ۔ اور آج مفتی مہاراشٹر کے ایک ذمہ دار مسند پر رونق افروز ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور میں اس میں مولانا تصور صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کی وساطت سے حضرت ہمارے شہر میں تشریف لائے، میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ آئیے، ایسی شخصیتیں، ایسے چہرے بار بار دیکھنے کو نہیں ملتے۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جن کا چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں درخواست گزاروں گا ام محترم سے کہ کچھ وہ بھی حضرت کے تعلق سے کچھ تعارفی کلمات ادا فرمائیں، اس کے بعد میں کچھ مختصر خطاب حضرت کا ہم لوگ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حضرات محترم، تعارف کی خدمت جو مجھے سونپی گئی ہے، یہ تعارف کی تکرار تو علاقے میں کئی جگہ ہوتی رہی ہے۔ تو شجیمیہ نے آپ کے متعلق مفتی اعظم مہاراشٹر ہونے کی بات کہی، یا یہ کہ دارالعلوم امجدیہ کے آپ محتمم ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک تعارف جو حضرت خود سے نہیں دے پائیں گے، وہ بتائیں گے میری ذمہ داری یہ ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس سے لوگ واقف ہیں۔ لیکن جو تعارف دیا نہیں جاتا، یعنی کسی شخصیت کا کہ خاندان کا، بزرگوں کا ماضی کیا رہا، وہ بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں وہ دین کے خدمت گاروں کی قدر ہو۔ آپ کیا وہ خاندان کا ماضی کا تعارف یہ دوں کہ آپ حضرت مفتی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نواسے ہیں، اور وہ شخصیت جو رہی، مجھے یاد ہے ان کی کاوشیں مسائی جمیلہ کا کیا عالم تھا۔ ان کا جوانی کا زمانہ تھا، میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ میرے تایا حضرت قاضی کرم الدین صاحب شجیمیہ کے دادا صاحب مطلب میں جب حضرت پہنچتے تھے مفتی غلام محمد صاحب، تو میرے ذمہ خدمت ہوتی تھی کہ حضرت کو گھر لے جاؤں اور خور و نوش کی تناول طعام کی خدمت انجام دوں۔ یہ ایک سے زیادہ مرتبہ مجھے یاد آتا ہے، محتاط طریقے سے بول رہا ہوں۔ وہ امجدیہ کی مالی امداد کے لیے بطور سفیر تشریف لاتے تھے، لیکن یاد رکھیے وہ خدمات نے حضرت کو اللہ عز و جل کی طرف سے وہ مقام عطا کیا کہ ناگپور کے اکثر لوگوں سے سنا گیا ہے کہ جب حضرت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب علیہ الرحمہ کا وصال ہوا،
गुजरात के एक मेमन हुआ करते थे ताजिर, वो चाहते थे कि मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैहि ताला के हाथ में बैत हों। बहुत रोए, चूँकि तलब सादिक थी। ख्वाब में तशरीफ़ लाए और कहा, तू क्यों गम करता है? अगर तकदीर के तहत तुझे मेरे मुरीद होने का मौका ना मिल सका तो जा मुफ्ती ग़ुलाम मोहम्मद का मुरीद हो जा, तू ऐसा ही होगा जैसा मेरा मुरीद हुआ है। और जब वो नागपुर आया है वो शख्स, हज़रत के घर को देखकर हैरान रह गया। मैंने भी देखा है हज़रत का वो घर कि कबेलों की खपरेल वाला घर था। बैत से मुशर्रफ होने के बाद मैं तकाज़ा किया कि हज़रत मैं एक घर बनवा दूँ, तो हज़रत ने जवाब दिया कि मियाँ, जो आप मुझे देने वाले हैं ऐसा कीजिए कि वो अमजदिया को दे दीजिए। देखिए बेनफसी का ये आलम था। अब ये मैं लोगों से रिवायत सुना, लेकिन ये बात तय, बजा कहे जिससे आलम उसे बजा समझो, ज़बान खल्क़ को नक़ार खुदा समझो। जो मखलूक़ खुदा की ज़बान पर बात है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, वो बुज़ुर्ग बेनफस रहे। लिहाजा मैं हमारे दरमियान के लोगों से कहूँ कि वो भी अपने आबा और अजदाद की तारीख़ को याद रखें, और इसलिए नहीं कि पिदरम सुल्तान बूद हमारे बाप दादा ऐसे हुआ करते थे, इसलिए नहीं, बल्कि इस फिक्र के लिए इस्तेमाल किया जाए कि वो क्या थे और हम क्या हैं। वो पहली फिक्र जो होती है, मेरे बाप दादा ऐसे थे, वो खुद फरामोशी की है, खुदा फरामोशी की है। और ये दूसरी फिक्र जो है कि हमारे बाप दादा ऐसे थे, हमको कैसा होना चाहिए, ये खुद शनासी की है और खुदा शनासी की है। और गालिबन मेरी खुशगुमानी है और वो सही है कि हज़रत जो आज इस मकाम पर हैं वो इसी सबब से हैं कि उन्होंने अपने बुज़ुर्गों की हालात को देखा और अपने आप को बनाया। अल्लाह हज़रत को इससे ज़्यादा इज़्ज़त अता फरमाए। स्टेज पर जलवा फरमा गिरामी क़द्र आली मर्तबत हज़रत मौलाना क़ाज़ी सैयद ग़ियासुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़ल्लहुल आली, हज़रात उलमाए किराम, ऐम्मे मसाजिद, हाज़िरीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। निहायती अदब एहतराम के साथ नबी कौनो मकान सरवरे इंसुजां ख़ातमे पैगम्बरा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम। आज एक अहम उन्वान पर जलसे का इनेकाद हुआ। जिससे मुताल्लिक एक सैर हासिल गुफ्तगू आप अहले सुन्नत व जमात के एक अजीम दाई, मुबल्लिग, मुफक्किर हज़रत अल्लामा डॉक्टर फजलुल्लाह चिश्ती साहब क़िबला से समाअत फरमाएंगे।
مجھ حقیر سراپا تقصیر کو جو بات کہنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں ہماری فکر تعمیر والی ہونی چاہیے، تخریب والی نہیں ہونی چاہیے۔ تعمیر اپنی زندگی کی، تعمیر اپنی فیملی کی، تعمیر اپنی کمیونٹی کی، تعمیر اپنے ملک کی، یعنی زندگی کو بامقصد بنائیں، اپنی بھی، اپنے اہل و عیال کی بھی، اپنے سماج کی بھی، تاکہ معاشرہ وہ کامیاب طریقے سے اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں ہو۔ فساد، تخریب کاری یہ قوموں کی تباہی کی علامت ہوتی ہے۔ تعمیر میں بڑی محنت کی ضرورت پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اور تخریب کاری کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے۔ ہمیں اگر آج اپنا نیا گھر بنانا ہے تو ہمیں بڑی مشقت اٹھانی ہوتی ہے۔ بنانا ہے ایک مکان، لیکن پہلے صبح و شام ہمیں اپنی محنت کی کمائی کر کے ایک وافر مقدار میں ذخیرہ جمع کرنا ہوتا ہے، اچھی جگہ حاصل کرنی ہوتی ہے، اچھے انجینئر، اچھے آرکیٹیکٹ سے اسے ڈیزائن کرنا ہوتا ہے، ایک لمبا عرصہ گزرتا ہے، تب ہمارے خوابوں کی تعمیر ہوتی نظر آتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو تباہ اور برباد کرنا ہوتا ہے تو 2 گھنٹے کے بعد اگر بلڈوزر چلتا ہے تو بڑے بڑے محل نما عمارتیں بھی وہ زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تعمیر خواہ ہماری عمارتوں کی ہو تو اس کے لیے ہمیں وقت بھی دینا ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں مشقتوں سے گزرنا بھی ہوتا ہے، لیکن تخریب اور بربادی کے لیے ہمیں زیادہ وقت نہیں لگانا ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا ہم ضرور بھی ضرور انہیں اپنی منزل عطا فرمائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ منزل تک رسائی کے لیے ہمیں عملی جہد و مسلسل بھی کرنا ہوگا، وقت بھی دینا ہوگا، اور وقت کی قربانی کے ساتھ ساتھ ایک صالح فکر کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، تو رب کا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں ضرور منزل عطا کریں گے۔ آپ دیکھیے آج کے دور میں ہمیں اپنے معاشرے کی تعمیر کرنی ہے، ہمیں اپنے اخلاق کی بہتری کرنی ہے، ہمیں اپنے گھر کو ایک چین، سکون اور اطمینان والا گھر بنانا ہے، زحمتوں والا نہیں، رنج و غم والا نہیں، پریشانیوں والا نہیں، الجھنوں والا نہیں۔ ہر انسان اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ اس کا گھر چین و سکون والا گھر ہو، جنت نما گھر ہو، جہاں پر وہ اطمینان سے اپنی زندگی گزارے۔
یاد رکھیے اس کو پانے کے لیے ہمیں بڑی محنتیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مشقتیں اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب صحیح طریقے پر ہم وقت دے کر محنت کرتے ہوئے جب آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا گھر سنور جاتا ہے۔ دیکھیے پیارے آقا نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کہ لوگوں تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری سنت کو اپناؤ اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپناؤ۔ پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو آپ کو مشقتوں سے گزرنا پڑا، آپ کو وقت دینا پڑا، تکلیفوں کی راہوں سے گزرنا پڑا، پتھر کھانے پڑے، اور آپ نے یہ نہیں کیا کہ چین اور سکون سے محل بنا کر آپ وہاں جلوہ فرما ہو گئے اور آپ وہیں ٹھہرے رہے، نہیں بلکہ عملی طور پر میدان عمل میں اللہ کا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا ہے اور شب و روز وہ دعوت دین دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دینے کے لیے بے پناہ مشقتیں اٹھائی۔ 2 سال شعب ابی طالب میں آپ نے گزارا، جہاں عرب کے کفار و مشرکین نے سوشل بائیکاٹ کیا ہوا تھا، نہ کھانا دیا جائے گا، نہ ان کے خوشیوں میں کوئی شریک ہوگا، نہ رنج و غم میں کوئی شریک ہوگا، نہ ان کے ساتھ کوئی ویوہار کیا جائے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی تعلقات رکھے جائیں گے۔ اور 2 سال شعب ابی طالب میں آپ نے اپنے جانثاروں کے ساتھ اپنا وقت گزارا، نہایت ہی تکلیف دہ وقت تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس فساد زدہ ماحول کو بہتر بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر میدان میں آ کر اور اپنی زندگی کا قیمتی وقت عطا فرمایا ہے۔ تب پوری دنیا نے انقلاب دیکھا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوشے سریا کر دیا۔ یہ کون تھے؟ یہ ہمارے آقا نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آج ہمیں اپنے ماحول میں اگر تبدیلی لانی ہے، دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، اصلاحی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے، تو ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اپنے وقت کو بھی دینا ہوگا تاکہ اچھی مشاورت ہو، اچھے ایڈوائز سامنے آئے، اور اس کے بعد جب ہم اسے لیں اور لے کر میدان عمل میں جب آگے بڑھیں تو جو نوجوان بچے ہوں گے ان کے اخلاق بھی سنوریں گے، ان کا مستقبل بھی روشن ہوگا، ہمارا گھر جنت نما گھر ہوگا۔ لیکن اس کے لیے سب کو مل کر کے محنت کرنا ہوتا ہے، سب کو مل کر کے کام کرنا ہوتا ہے، مشاورت کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی دین کا داعی ہمیں صحیح طور پر پیغام دے تو اس پیغام کو لے کر آگے بڑھنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے زندگی گزاری، کیسی زندگی گزاری؟ غربت والی، افلاس والی، تکلیف والی، آزمائش والی۔ جنگ خندق کے موقع پر صحابہ کرام نے خندق کھودنے کے سبب جب انہیں بھوک کی شدت ہوئی تو پیٹ پر پتھر باندھا اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض گناہ ہوئے کہ بھوک کی شدت ہے، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم ناز سے جب اپنا دامن کرم اٹھایا تو پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔
اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس طرح مشقتوں کی زندگی گزاری ہے. آج کا حال تو یہ ہے کہ آج کا فقیر بھی بھوکا نہیں سوتا ہے. اس وقت کیسے کامیابی ملی اور آج ہم کیوں پسپائی میں ہیں؟ اس وقت دین نے جو مشن دیا اور اس کے ماننے والے جانثاروں نے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی زندگی کا قیمتی وقت دیا ہے. اور دیوانہ وار وہ نکلے ہیں جب وہ نکلتے تھے جدھر جاتے تھے جہاں آفتیں ہوا کرتی تھی وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی نظر آتی تھی. جہاں حالات دگرگوں تھے وہاں حالات موافق ہوتے نظر آتے تھے. لہذا ضروری ہے کہ ہمیں ایک جٹ ہو کر کے اسلام کے دیے میں نظام تعمیر و ترقی کو پیش نظر رکھنا ہوگا اور باہمی طور پر مل کر عملی طور پر اسے انجام دینا ہوگا. جب یہ ہم اس طریقے سے اس نظریے کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو پھر انقلاب آئے گا, پھر ماحول میں تبدیلی آئے گی. اور اگر ہم نے صرف اپنی روش اپنی مرضی سے رکھی تو یاد رکھیے ہم منزل تک نہیں پہنچیں گے بلکہ ہم اپنی منزل تک جس طرح پہنچنا چاہیے تھا ویسے تو نہ پہنچ سکیں گے, لیکن تکلیفیں ہمارے ساتھ ہوگی, مسائل ہمارے ساتھ ہوں گے, آزمائش ہمارے ساتھ ہوگی. جیسا کہ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے, نگہبان ہے, اور قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اے باپ بننے والوں تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی ہے؟ اے دنیا کے تعلیم یافتہ لوگوں تم نے اپنے معاشرے کو اس برائی سے کیوں نہیں بچایا جسے ڈرگز کہا جاتا تھا؟ ہیلتھ کیئر کی ضرورت تھی, صحیح راہ دکھانے کی ضرورت تھی. ہر ایک انسان اپنے اپنے اعتبار سے ذمہ دار ہوتا ہے, علماء دین کے اعتبار سے ہوتے ہیں. صحیح دین پیش کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے. جیسے سلطان ہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کر کے ہندوستان تشریف لائے دین حق ہم تک پہنچانے کے لیے. یہ ان کا احسان ہے پورے ہندوستان پر کہ جن کے صدقے میں اسلام کو اللہ نے شوکت و عظمت عطا فرمائی ہے. آج ہندوستان کی گلی گلی میں, کوچے کوچے میں, بازاروں میں جو اسلام کی عظمت نظر آتی ہے یہ ان کے خلفاء, ان کے تربیت یافتہ محبوبان بارگاہ الہی کے قدموں کی برکت ہے کہ آج پورے ہندوستان میں الحمدللہ اسلام کی بہاریں نظر آ رہی ہیں. تو سلطان ہند نے چین اور سکون کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر یوں ہی ہندوستان میں اسلام نہیں لے کر کے آئے کہ محلات میں بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں بلکہ بوریا نشی ہو کر کے بوریا نشی ہوتے تھے. لباس سادہ ہوتا تھا بلکہ لباس بڑا باوزن اور بھاری ہوتا تھا. کیوں بھاری ہوتا تھا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جہاں جب لباس پر کوئی اگر پھٹن آ جاتی تھی جو چیز مل جاتی آپ اس سے سی لیا کرتے تھے. کبھی آپ چمڑا لگا لیا کرتے, کبھی کوئی الگ کلر کا کپڑا لگا لیا کرتے, کبھی کئی کمبل کا کوئی ٹکڑا لگا لیا کرتے تھے. اس طریقے سے آپ کی پوشاک ہوا کرتی تھی. مطلب یہ ہے کہ جو اپنے قوم و ملت کی تعمیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے میدان عمل میں بھی آئے اور اپنی زندگی کا قیمتی وقت بھی وہ اپنے قوم و ملت کو دے سکے.
ظاہر ہے ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے اپنے دائی کی دعوت پر دینی مشن لے کر کے آگے بڑھیں اور اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو سجائیں، تاکہ اس کی برکتیں اسے دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے۔ میں یہاں پر ایک چیز عرض کروں، اللہ کریم نے قرآن کریم ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اس آیت کے مضمون کو دلوں میں نقش کر لو، کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ اللہ کریم فرماتا ہے تم میں سے جو کوئی مومن مرد اور عورت نیک عمل کرے گا تو اللہ اسے چین کی خوبصورت زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، کیا مطلب؟ لیکن قرآن کا انداز دیکھیے، من عمل صالحا، جو ایمان، من عمل صالحا، جو نیک عمل کریں مرد ہو یا عورت، لیکن شرط کیا رکھی؟ وہ مومن، مومن ہونا چاہیے۔ مومن نہیں ہے، اعمال کا ذخیرہ ہے، اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے، کیونکہ اعمال کی بقا ایمان کے سبب ہوا کرتی ہے۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، جو لوگ مومن ہوں گے، نیک عمل کرنے والے ہوں گے، رب فرماتا ہے ہم انہیں خوبصورت عزت والی زندگی عطا کر دیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پر چلنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔